اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ انتہائی اہم ہے۔ علیمہ خان کی ایک واٹس اپ چیٹ پکڑی گئی ہے۔ یہ تیسری چوتھی مرتبہ پکڑی گئی ہے، فرسٹ ٹائم نہیں ہے، لیک ہوئی ہے۔ جو تیسری چوتھی چیٹ لیک ہوئی ہے اور بڑی خطرناک صورتحال میں لیک ہوئی ہے۔ اس میں واضح طور پہ سنا جا سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس اظہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک، ان کو اپنا جج ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اور جو کھربوں ڈالر خرد برد ہوئے ہیں اس پہ بات ہوگی، کس نے کیے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اور عمر میں سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے اور میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1970 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے اور میرے استاد محترم بھی تھے، ان سے ہی میں نے سیکھا ہے۔ تو آج کل تو ہر آدمی مائک اٹھا کے آ جاتا ہے، جی بس گھر سے نکلے مائک پہنا اور وہ مائک پکڑا، کیمرہ لیا اور صحافی بن گئے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میں نے ایوب خان کے وقتوں میں جیل کاٹی ہے، مشرف کے دور میں جیل کاٹی ہے، ضیاء کے دور میں جیل کاٹی ہے۔ میں ہمیشہ ان کے خلاف رہا ہوں، ڈکٹیٹروں کے مائک میں نے کبھی نہیں کیا ہے، ہمیشہ ان کے خلاف رہا ہوں، اور اس موجودہ آرمی چیف کی میں اس لیے حمایت کرتا ہوں کہ یہ 76 سالہ تاریخ میں معجزہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہمیں فاطمہ کا لال دیا ہے۔ یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جس نے ملتان میں سورج کو سبا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ تو یہ فاطمہ کی اور علی کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، تو اس کو بھی اللہ نے بہت ساری کرامات دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو دیکھ لیں ملک کتنی تیزی کے ساتھ دفاعی طور پہ مضبوط ہوا ہے اور بحرانوں سے بھی نکلا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اب ترقی بھی کرے گا، اور فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کوئی چیف آیا تو اس نے فیکٹریاں کارخانے لگانے کی اجازت دی ہو، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی آتے تھے نا تو وہ امریکہ سے معاہدہ کر کے آتے تھے، نیشنلٹیاں لے کے آتے تھے، ایک دن ایگریمنٹ کیا، ایک دن حلف اٹھایا، اگلے دن سیدھا امریکہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کے تو ان کو باقاعدہ نیشنلٹی مل جاتی تھی، گھر مل جاتا تھا، پھر ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ پاکستان میں کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہاں جاؤ اور اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑاؤ اور پوری دنیا سے بھیک منگواؤ۔ 76 سالوں سے یہی کچھ ہوتا آ رہا تھا، اور اب دیکھیں اب فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ 150 کے قریب کارخانہ صرف سولر پینل کا
लगना शुरू हो गया है, बल्कि उनका तमाम मटेरियल पहुंच गया है। बस अनकरीब 1 साल के अंदर अंदर पैदावार देना शुरू हो जाएंगे। 3000 के करीब करीब कारखाने शिफ्ट हो गए हैं, गाड़ियां बनाने वाले, बसें बनाने वाले, बल्कि बसें तो बनना भी शुरू हो गई हैं। यहाँ से अब सऊदीया को दी जा रही हैं यू-टॉन्ग की बसें। ये करम हुआ है अल्लाह का। और उसके बाद फिर देखें, ये हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब की बरकत है, और उनके साथ जो ईमानदार जज आए हैं, मुल्क के वफादार जज आए हैं, ये उनकी बरकत है। फिर हाफ़िज़ साहब की बरकत ही है कि ये पहले फ़ौज से गन साफ़ हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से गन साफ़ हुआ, फिर पेशावर हाई कोर्ट से गन साफ़ हुआ है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो गलीज़ गंदा भरा हुआ था, सिवाय चीफ जस्टिस के सब करप्ट थे, चंद एक जजों के सिवाय। वहाँ से भी गन साफ़ हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट से भी गन साफ़ हो गया, जिसको सुसर जी की कोर्ट का ना दामाद की कोर्ट कहा जाता था, वहाँ से भी गन साफ़ हो गया है। ये अल्लाह की करम नवाजी हुई है। तो अब देखें जनाब, अब आप आ जाएं जनाब कि देखें, ये मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, हक सच का चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। तो इसके अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। अलीमा ख़ान की ये 5वीं-6ठी मरतबा व्हाट्सअप चैट लीक हुई है। वो पार्टी के एक अहम रहनुमा के साथ बातचीत कर रही है। उसको कह रही है कि भाई अहमद मीर और ये गौर अहमद मीर और गौर खान, बैरिस्टर गौर, अहमद मीर और बैरिस्टर गौर ये वकीलों को ख़रीदने में, वकीलों को बाहर निकालने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ नौजवान वकीलों को और पढ़े लिखे वकीलों को, जो ना बिके हैं ना झुके हैं। वो उन्होंने मुल्क का साथ दिया, इन गद्दारों का साथ नहीं दिया। तो उसके बाद फिर वो कहती है कि ये जो अब हमारा सारा वहाँ से तो हम नाकाम हो गए हैं, अब हमारा सारा जोर होना चाहिए किसी भी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और उसकी हमायत में ज़्यादा से ज़्यादा वो करो, मीडिया पे ज़ोर लगाओ। और उसके बाद ये क्या नाम है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चलाओ, उसको इतना मुतनाज़ा बना दो, इतना गंदा बना दो कि उसका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। और यही कुछ इन्होंने किया था। ये अब जाके बातें खुल रही हैं ना, अब जब चैट पकड़ी है एजेंसियों ने, तो ये मरदूद कह रहा था, बंदयाल अल्लाह उसकी नस्लों को भी तबाह करे, कि ये गलत काम कर रहे हैं। ये काम गलत अगर हो रहा था तो तुम लोगों के काले करतूत कैसे खुल के सामने आते। अब जाके गन साफ हुआ है तो कानून पसंद ईमानदार जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में। अब इंसाफ होगा। ये तो वो तो इंसाफ बेच रहे थे, वो तो सियासी जज थे। इंसाफ से तो दूर दूर का उनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। उन्होंने तो मुल्क को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया था, और वो डॉलर लेके ना तो आलमी ताकतों के वफादार थे, मुल्क के वफादार नहीं थे, या पाकिस्तान की आवाम के वफादार नहीं थे। तो अब आए हैं वफादार, मुल्क के और आइन के वफादार, और इंशाअल्लाह अब इंसाफ बिकेगा नहीं, अवाम को इंसाफ मिलेगा और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा इंशाअल्लाह। तो देखें किस तरीके से वो कह रही है, अलीमा ख़ान कह रही है उस लीडर को, पता नहीं सराज को इसी तरह ये नाम है उसका, उससे बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे। तो वो उसको कह रही है कि हमारा पूरा ज़ोर होना चाहिए अवाम को बाहर निकालने में। अगर ये इनके जो ये मंसूबे लगा रहे हैं, ये
جو ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں پنجاب میں، اور یہ تو پھر ہمیں KPK میں بھی ووٹ بینک ہمارا کم ہو جائے گا، اور اس کو روکنا پڑے گا، افراتفری پھیلانی پڑے گی، جو انویسٹر تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں ملک میں ان کو روکنا پڑے گا، اور ورنہ اگر اسی طرح انویسٹمنٹ آتی رہی، ملک ترقی کرتا رہا، تو پھر ہمیں کون ووٹ دے گا؟ تو ہم کیسے آگے پھر وہ کریں گے؟ اور اس کے بعد وہ باقاعدہ دھمکا رہی ہے، اس نے ایسی غلیظ، اچھا یہ سارے ہی غلیظ زبان رکھتے ہیں جتنے بھی PTI کے لوگ ہیں۔ علیمہ خان نے احمد خان اور گور بیرسٹر گور کو ایسی غلیظ گندی گالیاں دی اس واٹس ایپ چیٹ میں کہ اللہ معاف کرے، بے غیرت قسم کے یہ احمد خان اور بیرسٹر گور وکیل ہیں۔ اگر ان میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی نا تو اسی وقت اس کی منہ پہ مارتے، استعفیٰ ریزائن کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ تو کس طریقے سے یہ کرتے کہ یہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، وکیلوں کے ہاتھ پارٹی چڑھی ہوئی ہے، اور وہ وکیل جو سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پارٹی چڑھی ہوئی ہے کہ پارٹی کرپٹ ہے۔ اس میں ایک سے ایک، جہاں ایک اینٹ اٹھاؤ 100 سے نیچے یوتھڑ نکل آئے گا کرپشن میں لتھڑا ہوا۔ یہ پوری پارٹی کرپٹ لوگوں کی ہے۔ تو اب کس طریقے سے پھر اس کو کیا گیا، اس کو ان دونوں کو ذلیل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جبران الیاس جو بیٹھا ہوا ہے نا امریکہ میں، جو امریکہ سے ڈالر وصول کر کے نا، ڈالر اب اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، پاکستان نہیں جا رہے ہیں اس کے، وہ یہاں سے وہاں سے پھر بھجوا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اگر 100 ارب ڈالر اس کو ملتا ہے نا بیرونی فنڈنگ، فارن فنڈنگ، تو اس میں سے وہ 80% پاکستان بھجواتا ہے ہنڈی کے ذریعے، اور 30% خود کھا جاتا ہے، اور 70% پاکستان بھجواتا ہے پارٹی کو۔ تو اس کے بارے میں پھر آگے وہ کہتی ہے کہ اس نے ٹورنٹو میں ایک گھر لیا ہے جس کی مالیت $20 ملین ہے، غضب خدا کا، $20 ملین کا ایک گھر لیا۔ اور اس کے بعد آگے پھر کہتی ہے کہ اس نے فلوریڈا میں یہ گھر لیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اپارٹمنٹ لیا ہے اس نے۔ جبران الیاس کی بات ہو رہی ہے، جبران الیاس نے ایک گھر لیا ہے فلوریڈا میں جس کی مالیت $20 ارب ہے، اور ایک اپارٹمنٹ لیا ہے جس کی مالیت تقریباً $35 ملین ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ خربوں کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اور وہ باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو اس کے تمام ثبوت میں میڈیا میں دے دوں گی۔ جو کر چکا ہے ٹھیک ہے، جو آگے اب اس نے نہیں کرنا ہے، جو کمائی مطلب ہو چکی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، آگے نہ کرے، آگے ہمیں کمائی کرنے دے۔ اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ نہ یہ پنجاب کے ناکارہ لوگ ہیں، پنجاب سے وہ نہیں نکال سکے ہیں، ان لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے ہیں، اور پنجاب میں بالکل کوئی ہماری پارٹی کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے، اس طرح کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے، عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس کے وکیلوں کو ہدایت دے رہی ہے کہ وہ اندر ہی رہے، اس کو باہر نکلنے کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو، زیادہ حمایتی نہ بنو، اس کے چمچہ گیری زیادہ نہ کرو، پارٹی میں نے چلانی ہے، اس نے اندر ہی رہنا ہے، اس کو اندر ہی رہنے میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری پارٹی کا فائدہ ہے، ہمدردیاں عوام کی ہمیں مل رہی ہیں، لہٰذا اس کو اندر ہی رہنے دیا جائے۔ یہ خود اس کی بہن کہہ رہی ہے واٹس ایپ چیٹ میں کہ وہ اندر ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اسی لیے تو اس کے وکیل تاریخوں میں پیش ہی نہیں ہوتے ہیں،
या पेश भी होते हैं तो बस आएँ बाएँ शाएँ करके कोई मतलब वो नहीं करते हैं, तो चले चल निकल जाते हैं। तो किस तरीके से फिर उसने बाहर निकलना है, ये एक प्लानिंग के तहत उसको जेल में रखा गया है अवाम की हमदर्दियाँ समेटने के लिए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरा काम है अवाम को हक़ सच दिखाना, अब अवाम का काम है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना। वीडियो पूरी देखा करें, ग्रुपों में शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कल जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जितने भी लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे और उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। कल का व्लॉग इंतहाई अहम होगा इंशाअल्लाह, और उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। और आप सब का अल्लाह हाफ़िज़ व नाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ आप सब का अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। इस मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारी फ़ौज पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के अवाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमाए और क़यामत तक कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।